بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ امام مہدی کو لانے پر تلے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 2025 میں آ جائیں گے۔ کچھ لوگ اپنے سارے گڑا بھاگ یعنی کیلکولیشن کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، یہ نکالتے ہیں کہ امام مہدی بس بہت قریب آنے والے ہیں۔ کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سب کچھ ملا کر یعنی کیلکولیشن لگا کر یہ وہ بتاتے ہیں کہ 2068 میں یہ باتیں پوری ہو جائیں گی اور قیامت بہت قریب آ جائے گی۔ اور یہ بات جو کہنے والے ہیں وہ کہیں دور کے نہیں ہیں بلکہ بنگلور کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے۔ اس پر ہماری آئندہ بھی ویڈیوز آئیں گی ان کے متعلق جو وہ دعوے کر رہے ہیں۔ الغرض بہرحال سارے دعوے ہیں اور ان دعووں کے بیچ میں ہمیں دو بڑی بنیادی باتیں جو ہیں وہ یاد رکھنی چاہیے۔ ان میں پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ حضرت مہدی ایک دینی شخصیت ہیں۔ ان کا آنا نہ آنا ہم طے نہیں کر سکتے، ان کا آنا کوئی بزرگ طے نہیں کر سکتا، ان کا آنا نہ آنا کوئی اللہ کا ولی طے نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا آنا نہ آنا اس بات پر طے ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق جو باتیں آئی ہیں اس کے اندر ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ دوسری اس سلسلے میں اہم ترین بات یہ ہے، اور وہ کس حدیث کے اندر سے کس حدیث کو دیکھ کر طے ہوگا کہ وہ کب آئیں گے اور کیسے آئیں گے، ان تمام چیزوں کا سیکوینس کیا ہوگا وہ بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ ایک بہت بڑا سوال رہ جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی آنے والے ہیں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے کے جو سال ہوں گے وہ بڑے آزمائشوں والے ہوں گے۔ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر جو حال ہوگا وہ بڑا ہی بدحال ہوگا، پوری دنیا بدحال ہوگی، لیکن ان کے آنے کے بعد دنیا کے اندر خوشحالی پیدا ہو جائے گی اور مسلمان خوشحال ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ آزمائشوں کے سال تو چل رہے ہیں، لیکن حضرت مہدی کب آئیں گے وہ خود طے نہیں کر سکتے ہم لوگ، بلکہ ہم کو تمام چیزوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہے، اور وہ نگاہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے۔ وہ کیا ہے، وہ بات کیا ہے، وہ حدیث میں آپ کے بارے میں یعنی حضرت مہدی کے بارے میں کیا بات کہی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں باقاعدہ حوالوں کے ساتھ۔ مسند ابو العالیٰ کے اندر موجود ہے، اس کا نمبر جو میں بتا رہا ہوں روایت کا وہاں پر 6940 ہے۔ مسند ابن حبان کے اندر صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے اور وہاں پر اس کا نمبر ہے 6757۔ معجم کبیر کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، وہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ جا کر۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان کے ذریعے سے روایت ہم تک پہنچی ہے، اور اس روایت کے اندر انہوں نے پوری بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہاں پر میں پوری حدیث تو بیان نہیں کروں گا، اس حدیث میں جو سیکوینس آیا ہے، جو ترتیب آئی ہے، اس کو آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ جتنی باتیں شروع میں کہی گئی ہیں ان ساری چیزوں کے جواب آپ کو مل جائیں، اور جو غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان رائج ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں غلط فہمیاں، اس کا ازالہ بھی ہو سکے۔ تو اس حدیث کے سیکوینس سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب میں ایک خلیفہ، ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک شخص ہوگا جو کہ بنو ہاشم سے ہوگا، اور وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ ایک آدمی یہ خیال کرے گا اس خاندان سے، بنو ہاشم سے، کہ کہیں مجھ کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے، یعنی جو آدمی جو بادشاہ مرا ہے اس کی جگہ پر کہیں مجھے اس کا نائب نہ بنا دیا جائے، مجھے بادشاہ نہ بنا دیا جائے، اور مجھ کو لوگ خلیفہ نہ بنا دیں۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات اس حدیث کے اندر جو آئی ہے اور اس کے سیکوینس کے اندر آئی ہے وہ یہ کہ وہ آدمی جو اپنے بارے میں یہ خیال کر رہا ہوگا کہ مجھے خلیفہ نہ بنا دیا جائے، وہ ایک خاص طریقے سے چھپ کر اپنے گھر کے اندر جا بیٹھے گا اور اپنے آپ کو بند کر لے گا، لیکن لوگ اس کو پہچان لیں گے اور اس آدمی کو اس کے گھر سے نکال لیں گے، اور بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ جو کہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پر اس شخص کو حجر اسود اور ملتزم اس کے بیچ میں اس شخص اور اس شخصیت کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ تیسری بڑی بات یہ ہے
کہ جیسے ہی اس آدمی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اس آدمی کا نام خلیفۃ اللہ مہدی ہوگا۔ ایک اور روایت اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے، یہ بات اس روایت میں نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے، آپ کے سامنے میں اس کو بھی پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ چنانچہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ اس سیکوینس کی دوسری حدیث ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تیسری بات میں آپ کو اور بتانے جا رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اس سلسلے کی جو سیکوینس میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور دنیا کے اندر یہ اعلان ہوگا اس وقت کہ یہ آدمی، یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے یہ چوتھی بات ہوئی، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس وقت سفیانی کا ظہور ہوگا، اور سفیانی باقاعدہ ایک لشکر شام کی طرف سے روانہ کرے گا، جو اس وقت سوریا ہے، سیریا ہے، وہاں سے وہ لشکر حضرت مہدی کے مقابلے میں بھیجے گا۔ اور جب وہ لشکر مقام بیضا، یعنی ایک جگہ ہے مقام بیضا، جب وہاں پر پہنچ جائے گا تو اس لشکر کو دھسا دیا جائے گا۔ یہ واضح طور پر ایک بات آپ کے سامنے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مہدی کے ہونے کی، یعنی جو شخص بھی حضرت مہدی ہوں گے ان کو پہچاننے کی اور ان کو ماننے کی جو سب سے بڑی نشانی ہوگی، تمام نشانیوں میں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں پرسنلی کہ کوئی ایک ایسی آپ نشانی آپ ہمیں بتا دیں، دے دیں، جس سے ہم حضرت مہدی کو پہچان لیں، کوئی ایسی مضبوط نشانی، تو میں سب سے مضبوط نشانی وہ یہی بیان کروں گا کہ حضرت مہدی کے مقابلے میں جو لشکر مقام بیضا کے اوپر دھسا دیا جائے گا، جس شخصیت کے مقابلے میں آ رہا ہوگا وہی شخصیت حضرت مہدی ہوں گے۔ یہ اس سیکوینس کی پانچویں بات ہوئی۔ چھٹی بات اس ترتیب کی یہ ہے کہ جب لشکر دھسا دیا جائے گا تو پھر ملک شام وغیرہ کے جو بڑے نیک لوگ ہیں، جو ابدال ہیں، جو اولیاء ہیں، جو قطب ہیں، وہ بہت ہی نیک لوگ جو ہیں، وہ چھٹے ہوئے لوگ، وہ باقاعدہ آئیں گے اور آ کر پھر یہ باقاعدہ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس سلسلے کی اگلی بات اور ساتویں بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب ان کی بیعت ہو جائے گی اور لوگ ان کو خلیفہ مان چکے ہوں گے، اس کے بعد ایک اور جنگ ان لوگوں کے اوپر مسلط کی جائے گی، اور باقاعدہ یہ ہوگا کہ قبیلہ بنو کلب کا لشکر ان کی طرف روانہ ہوگا، یعنی حضرت مہدی کی طرف روانہ کیا جائے گا، اور یہ ایک بڑی زبردست جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مہدی علیہ السلام کو فتح عطا فرمائیں گے، اور حضرت مہدی کی فتح ہوگی، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا مال و متاع یعنی ان کو حاصل ہوگا، اور وہ ان سب کو مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آیا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک آنکھیں جو مستقبل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جا رہی تھی، اور آپ نے امت کو بتایا کہ وہ اس حدیث کے اندر آخر میں فرماتے ہیں کہ وہ آدمی نقصان میں ہوگا، خسارے میں ہوگا جو شخص اس جنگ کے اندر بنو کلب کے لشکر کے اندر موجود ہوگا، یا وہ شخص جو حضرت مہدی یعنی اس جنگ کے اندر حضرت مہدی کے لشکر میں نہ ہوگا، وہ بڑے ہی خسارے میں رہے گا۔ یہ اس سلسلے کی آخری بات تھی۔ اس کے بعد حضرت مہدی جو ہوں گے وہ لوگوں پر خزانے کھول دیں گے۔ دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی منا اہل البیت، مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، میرے خاندان کا ایک فرد ہوگا، مال کو وہ دنیا کے اندر یعنی مسلمانوں میں تقسیم کریں گے، بھر بھر کے تقسیم کریں گے، ایسا تقسیم کریں گے کہ پوری اسلامی دنیا جو ہوگی وہ مستحکم ہو جائے گی، اسٹیبلش ہو جائے گی، اور پوری طاقت اور قوت ان کے اندر آ جائے گی۔ اور اس طرح کے حالات جو اس وقت چل رہے ہیں اور مسلمان پریشان حال ہیں، اور مسلمانوں کے اندر اس وقت مالی اور دنیاوی طور پر جو کمزوری آ چکی ہے وہ وہاں پر ختم ہو جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ طبرانی وغیرہ کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ نشانیاں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں۔ اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور جب دجال کا خروج ہوگا تو اس وقت بڑی آزمائشوں کا وقت مسلمانوں پر گویا کہ مسلط ہو جائے گا اور طاری ہو جائے گا، اور بڑی آزمائشیں مسلمانوں کے ساتھ جڑ جائیں گی اور ان کے ساتھ لگ جائیں گی۔ لیکن یہاں علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے جو 3 سال کا وقت ہوگا یا کچھ وقت ہوگا وہ بڑا ہی سخت ہوگا مسلمانوں کے لیے،
اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ آئندہ ایک ویڈیو سیپریٹ بنا دوں گا۔ حضرت مہدی کے بارے میں یہ بات طے ہو چکی ہے حدیث کی روشنی میں، اور خاص کر اس حدیث کی روشنی میں کہ ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے حالات کو بدل دیں گے، اور امت کا جو طبقہ اس وقت غربت کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس کو مستحکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دیں گے۔ یہاں ایک بات یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت مہدی کو ابتدائی دنوں میں بڑے ہی فتح عطا فرمائیں گے، اور ہر طرف انہیں فتح ملے گی اور زبردست فتوحات ملیں گی۔ پھر دھیرے دھیرے حالات بدلیں گے اور چینجنگ آئے گی، اور پھر مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے، اور حالات جو ہیں وہ تنگ ہو جائیں گے، اور دنیا کے اندر دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک منافقوں کا گروہ ہوگا، ایک مشرکین کا گروہ ہوگا، اور ایک مومنین کا گروہ ہوگا۔ یعنی جو اس وقت ایک طبقہ مسلمانوں کا پایا جاتا ہے، مومنوں کا پایا جاتا ہے، مومنین کا پایا جاتا ہے، اور ایک طبقہ مشرکین کا ہے، کفار کا ہے اور منافقین کا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، بزرگ ظاہر کرتے ہیں، اور شو کرتے ہیں کہ ہم بہت نیک لوگ ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر ہوگا کیا کہ ان لوگوں کی پول کھل جائے گی، اور جب پول کھلے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت دونوں گروہ کو الگ کر دیں گے۔ یعنی وہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ وہاں پر یا تو مومنین کا ایک گروہ ہوگا، یا پھر مشرکین اور منافقین اور کفار اور یہود کا گروہ ہوگا۔ ان لوگوں کا گروہ ہوگا جو دنیا کے اندر مظالم ڈھاتے ہیں، ان لوگوں کا گروہ ہوگا جنہوں نے اس دنیا کے اندر فساد برپا کیا، ان لوگوں کا گروہ ہوگا جو دنیا کے اندر مسلمانوں پر، انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر انہوں نے اس دنیا کو خون سے آلودہ کر دیا، اور اس دنیا کو پورا میلا کر دیا اور گندا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت مہدی کے بعد پھر جب دجال کا خروج ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہر فرمائیں گے، اور ان کا نزول ہوگا، اور ان کے نزول کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دجال کو قتل کروا دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے ساتھ جا کر جنگ کریں گے دجال سے، اور اسے قتل کر دیں گے۔ یہ پوری دنیا کے اندر حالات ہوں گے جو آنے والے وقت میں ہیں۔ لیکن کسی بھی چیز کا تعین کر دینا کہ 2068 میں، 2049 میں، 2025 میں اور 30 میں ایسا ہو جائے گا، یہ بظاہر دیکھنے میں صاف طور پر بلکہ کلیئر کہہ سکتا ہوں کہ کم علمی کی بات ہے کہ کوئی شخص اس قسم کا دعویٰ کرے کہ اس دور میں یا اس سن میں ایسا ہوگا۔ اصل علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے کہ کب کیا چیزیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں، ان نشانیوں کو پہچان کر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنی تیاریاں کرنی ہیں، اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ جب وہ وقت آئے، جب دنیا کے اندر سے ظلم کو مٹانے کا وقت آئے، تو ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو اس دنیا کے اندر سے گندی کو، ظلم کو، خباثت کو، جھوٹ کو، مکر کو، فریب کو، دجل کو مٹانے والے ہوں۔ اور اگر ہم نے یہ تیاری نہ کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کو ناپاک کیا، آلودہ کیا، خون سے رنگین کر دیا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قتل کیا۔ ہم پھر ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے اوپر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، آپ ہم سے متفق ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اس ویڈیو کے ساتھ زیادہ شیئر کریں، لائک بھی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔